دیہاتی علاقوں کے ایک دور دراز کونے میں ایک حویلی کڑی تھی جس کے بارے میں خاموش لہجے میں سرگوشی کی جا رہی تھی۔ یہ جگہ اسرار اور خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مقامی لوگوں نے اسے معلون حویلی کہا۔ اس حویلی کی تاریخ بہت پرانی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حویلی کو انتقام کی تلاش میں بے چین روحوں نے پریشان کیا تھا اور اس کی بدصورت شکلوں نے صرف افواہوں کو ہوا دی، اور اسی طرح یہ افواہیں پھیلتی گئی۔ اور ایک دن ایک 10 بہترین دوست جس کا گروپ بچپن سے ہی بہت مضبوط تھا، انہوں نے حویلی کی کہانیاں سنی اور اپنی ہمت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح اپنی ہمت اور خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ہفتے کے آخر میں حویلی جانے کا فیصلہ کیا، ان ٹھنڈے واقعات سے بے خبر جو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر اسی دن ہفتے کے آخر میں جیسے ہی وہ حویلی میں پہنچے، ہوا میں سرد اضافہ ہوا اور بے چینی کا احساس ان پر بس گیا۔ حویلی کی شان و شوکت دھندلی پڑ گئی، ایک خوفناک خستہ حال ڈھانچے کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہواؤں میں عجیب سا خوف چھانے لگا۔ دوستوں نے گھبرائے ہوئی نظریں شیئر کی، لیکن تجسس اور جوانی کی بہادری کے آمیز سے آگے بڑھتے گئے۔ اور پھر جیسے ہی شام ہو گئی، وہ حویلی کی مرکز ہال میں ایک تیز آگ کے گرد جمع ہو گئے، اپنی بڑھتی ہوئی بے چینی کو دور کرنے کی کوشش میں بدھ کی کہانیاں اور ہنسی بانٹ رہے تھے۔ لیکن اس کی رونق اس وقت تھوڑے عرصے کے لیے تھی، جب تک کہ ہواؤں میں عجیب سی آواز گونجنے نہیں لگی۔ نرم آسمانی آوازیں کہیں سے آ رہی تھی اور ہر جگہ سے ایک ساتھ آئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک کپکپاہٹ سی ان کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی اور اس وقت ان کی ہنسی خوف میں بدل گئی۔ اور پھر اسی طرح ایک ایک کر کے عجیب اور ناقابل یقین واقعات سامنے آنے لگے۔ موم بتیاں خود ہی پڑی، دروازہ کھلے اور بند ہو گئے اور پریشان کن سائے دیواروں کے ساتھ رقص کرنے لگے۔ دوستوں نے ان واقعات کو اپنے تخیلات اور اعصاب سے منسوب کرتے ہوئے اپنے بڑھتی ہوئی خوف کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب رات کے آخر پہر میں ایک ٹھنڈی آواز نے ان کے نام پکارے تو ان کی دوستی میں درار پڑنے لگی۔ ان کو لگنے لگا کہ یہ دوست اس کو تنگ کرنے کے لیے ان کے نام پکار رہے ہیں، اور اسی طرح گروپ کے اندر تعاون بڑھتا گیا کیونکہ خوف اور اضطراب نے زور پکڑ لیا۔ انہوں نے بحث کی، ایک دوسرے پر خوفناک واقعات کو مذاق کے طور پر ترتیب دینے کا الزام لگایا۔ اعتماد ختم ہونے لگا، ان کے درمیان دراریں آنے لگیں۔ حویلی میں آنے سے پہلے ان کے درمیان نہ ٹوٹنے والا بندھن تھا، اور جب انہوں نے حویلی کی گہرائیوں میں ایک چھپا ہوا کمرہ دریافت کیا تو ان کے بیچ میں دراریں بڑھنے لگیں اور خوف اور طاری ہونے لگا۔ انہوں نے اس کمرے میں دریافت کیا کہ حویلی میں یہ سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ حویلی کی پریشانی کرنے والی بے چین روحیں ماضی کی غلطیوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک قدیم سانچے سے جکڑے ہوئے تھے، اور اب سارے دوست سمجھ گئے کہ انہوں نے انجانے میں انتقامی روحوں کے دائرے میں قدم رکھے۔ ان دوستوں نے جانے انجانے میں وہ گہرا کمرہ تلاش کر کے روحوں کو آزاد کیا، اور روحیں آزاد ہو کر اس گروپ کے سامنے آ گئی۔ دوستوں کا خلوص ان تک پہنچتے ہی غم میں ڈوبے چہرے نرم پڑ گئے، اور سرگوشی کے ساتھ روحوں نے حویلی کو چھوڑ دیا۔ حویلی میں پیچھے گہری خاموشی رہ گئی، اور اسی طرح ان کا جادو ٹوٹ گیا۔ روحوں کے جاتے ہی حویلی چمک اٹھی اور آزمائش سے باہر آ گئے۔ ان دوستوں کے مشترکہ ساتھ اور جدوجہد کی وجہ سے اس حویلی کا خوفناک سچ سامنے آیا، اور اب یہ حویلی روحوں کے خوف سے آزاد ہے۔ دوستوں نے حویلی کو چھوڑ دیا اور اپنی دوستی کو بڑھ کر عزیز رکھنے کا وعدہ کیا، اور پھر جیسے ہی وہ حویلی سے روانہ ہونے لگے، ایک ہلکی سی سرگوشی ان کے نام لے کر شکریہ ادا کرنے لگی، اور اسی طرح ان 10 دوستوں کا کٹا ہوا پریشان کن یادگار سفر ختم ہو گیا۔